اللہ سے مانگو ہمیشہ۔ ممکن ہے جس گھڑی میں تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی عطا کی گھڑی ہو، تو کبھی ہمت نہ ہارنا اور اسی توکل سے تم اپنے رب سے مانگو۔ دیکھنا وہ بند دروازوں سے تم تک معجزات پہنچائے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ کو تھام لو، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اللہ جس کو تمہارے نصیب میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا، تمہاری پسندیدہ چیز، اور پھر وہ تم تک تمہاری پسندیدہ چیز لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ لیا ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ اے ہمارے مہربان اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گناہ معاف فرما، ہمیں ہسارا اٹھانے والوں میں نہ کر، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ صبر کا پھل، صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ قبولیت کا دروازہ، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ انتظار کا اجر اور اللہ، انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے غم سے آزاد کر دے گا۔ معجزے قریب ہیں، تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ پر یقین اور انتظار، جو زمین والوں سے ممکن نہیں ہوتا وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے۔ بس انتظار اور کامل یقین شرط ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب اللہ، یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کی خاطر صبر، جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے۔ اللہ کبھی ہمیں رد نہیں کرتا۔ ہم تب اللہ سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں کے دھتکارے جانے کے بعد ہم اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمارا سیکنڈ آپشن کیوں ہوتا ہے؟ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور خیرت کی بات ہے کہ ہم اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔
اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں اور یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ اللہ چنتا انہی کو ہے، وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، جس کو اللہ نے فلاح کہہ دیا۔ آپ نماز کو مؤخر کر کے جو بھی کام پہلے کریں گے اس میں کوئی برکت اور خیر نہیں پائیں گے۔ جس کو اللہ نے فلاح کہہ دیا اس سے بے اعتنائی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی اور اللہ پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قرآن کی تسلی۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، رحم فرما۔ سب مل کر دعا کریں، یا اللہ تمام انسانوں پر رحم فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے انسانیت کو تمام بیماریوں اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت گندے ہیں میرے مالک، ہم تیرے بندے ہیں، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، میرے مالک اپنے گناہ گار بندوں پر رحم فرما۔ معجزے قریب ہیں، تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں نوازنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کرتا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کی آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک۔ اللہ سے گلہ کیوں؟ تمہیں کیا معلوم رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ کا ایک نام العدل بھی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ برا کر کے اللہ سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو ایک خوشگوار زندگی دے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک نام العدل بھی ہے، یعنی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا۔ جو آپ آج لوگوں کو دے رہے ہیں کل اسے واپس لینا پڑے گا۔ اللہ کی یاری۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے فقط رحم و کرم کی، اللہ کی یاری انہیں ہی ملتی ہے۔ اللہ آسانی کرے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ کو بھول جانا۔ اللہ کو پسند نہیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے خوار ہوں اور اللہ کو بھول جائیں۔ اسی لیے لوگوں سے بے نیاز کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندے کو لوگوں کے ہاتھوں توڑتا ہے اور پھر خود سے جوڑتا ہے، کیونکہ جب دل پر لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال کے ان کا صبر اور ثابت قدمی دیکھتا ہے۔ مشکل میں انسان بڑے غلط قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں
اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تمہارا صبر ضائع کرے گا۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دعاؤں پر راضی ہونا۔ اللہ تمہاری زبان کو تب مانگنے کی ہمت دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ کن فیکون کے معجزے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ اللہ ہی تھامنے والا ہے، اللہ ہی تھامنے والا ہے۔ اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اپنی رحمتوں سے ہم ہی آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکالتا ہے جیسے وہ لمحہ ہمارے لیے فقط ایک خواب تھا۔ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتے ہو۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی اللہ پر یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ اور اس کے معجزے۔ معجزے فرماتے ہیں یا رب، کوئی ایسا کہ جس سے دل ملا ہے اس سے تقدیر بھی مل جائے، اور ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ تیرے ایک کن کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے۔ دعا سے اپنا نصیب بدل دو۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ جس کا اللہ اس کا سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ دیکھنا اللہ نوازے گا، اور پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ اللہ سے توبہ کے آنسو۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پہ روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ انسان کا اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ کہاں ہے؟ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اللہ تم سے راضی ہے،
اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ تدبیر پر راضی۔ اللہ تمہیں خواب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک آپ کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کس کام میں مصروف کیا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ اللہ کی محبت مل گئی تو اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جان لو اگر اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہاں کا سکون پاؤ گے۔ اللہ کی دوستی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ اللہ کو بتایا کرو، اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جانا ہے، بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، نہ کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اس سے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے یہ کام۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔